لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میں پت کا نبی ایسا سکس آسا عمر فاروق۔ اس جملے سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے عمر فاروق کی عظمت کیا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو یاد رکھنا، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کیا ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہے ممکن تھا اس زمانے میں یا ممکن ہے اس زمانے، یاد رکھنا اس نے کفر کیا میرے عزیزوں، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں اس پر بھی ایمان ہے، اور ہم سیدنا صدیق اکبر کو بھی مانتے، فاروق اعظم کو بھی مانتے، ان کی عدالت کو بھی مانتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے عزیزوں، ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہمارا نبی آخری نبی، لیکن ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں میرے عزیزوں، ان کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے جوان ان کے لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھا کرتے ہیں، ہمارے بہنوں کے تعلقات ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں میرے عزیزوں، جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جبکہ ہمارے نبی آخری نبی میرے عزیزوں، ایک مسلمان، ایک مومن جو 5 وقت نماز پڑھنے والا، اللہ کو ماننا، نبی کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، تابعین کو ماننے والا، خیر شر کو ماننے والا، قیامت کے دن کو ماننے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اثر نہیں پڑتا، یہ تو نبی کو آخری نہیں مانتے۔ اپنے دنیا کو آباد کرنے کے لیے میرے عزیزوں، اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے میرے عزیزوں، دنیا کو بھی برباد کرتے، آخرت کو بھی برباد کرتے۔ بعض میں نے ایسے لوگ دیکھے کہہ رہے یہ ہمارے کلاس میں پڑھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تمہاری کلاس برباد کیوں نہ ہو جائے، لیکن دین کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے، ایمان کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز۔ اپنے بزنس کو دیکھو، ہم جس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں کیا کبھی وہ وہی شخص نہیں ہے؟ مرزائی تو قادیانی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھنا میرے عزیزوں، جو لوگ چاہے مسلمان ہو، کتنے بھی نماز پڑھنے والے ہو، کتنے بھی بلند آواز سے اذان دینے والے ہو، درود پڑھنے والا کیوں نہ ہوگا، نعت پڑھنے والا کیوں نہ ہوگا، کتنے بھی تسبیح گننے والا کیوں نہ ہوگا، سجدے میں رات میں سر رکھنے والا کیوں نہ ہوگا، اگر ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میرے عزیزوں، پھر یاد رکھنا اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ شبہ نظر آتا ہے۔ یاد رکھو اس کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے میرے عزیزوں۔ جذبہ ایمان یہی ہے، کہرت ایمان یہی ہے، جو مصطفیٰ کو مکمل نہیں مانتا ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ یہی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سون ایمان سے جناب محمد رسول اللہ، اور جو نبی کو آخری نہیں مانتا ہے ہم اس کے ساتھ نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ تعلق قائم کر سکتے کسی طرح کا، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے۔ کہا سمجھتا رہے؟ بلکہ یہ مشرکین یا غیر مسلم ایک ملک بیس ملکس پر تمن اس نبی کریم امان دیون، کیا اس دیون؟ ٹیکس لیا جاتا تھا اور امان دیا جاتا تھا، تمن اس جزیہ پتہ امان دیون۔ مطلب یہ ہوا آپ ان کے ساتھ اگر کاروبار کرو گے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ غیر مسلم ہے، ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، یہ تو ٹوپی بھی پہن سکتا ہے، داڑھی بھی اس کی ہوگی، لیکن مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا ہے۔ پھر ان کے گھر میں کھانا پینا حرام 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 ہے، نہیں کھا سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کام چاہتے کرن کہاں چکاسن کا ہنر، پھر ان کے گھروں میں جاتے کہہ رہے ہم تو کام مزدوری کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیز، تمہارے لیے اس سے بھیک مانگنا بہتر ہے جو تم ان سے پیسے لیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے صدقہ زکوٰۃ خیرات اسی لیے متعین کر دی ہے، اگر تمہاری وہ حالت ہے یہ عذر پیش کرو گے۔ یاد رکھنا جن لوگوں کے تعلقات ان کے ساتھ ہے، اگر آپ کو معلوم ہے پھر آپ کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا ہے، اگر کنس تمن ست وتھن بہن قریل تعلق امیک مطلب گو نا بس اندس مرزائی تو قادیانی اصل مز خوش، امیک مطلب گوا تی کن نا یہی ہے کہ نہیں ہے؟ امیک مطلب گو نا بس روزی اندس مرزائی تو قادیانی اصل، تو پتہ چلا آپ بھی اسی کے ساتھ برابر شریک ہیں۔ جب آپ اس کے ساتھ برابر شریک ہیں تو آپ کو دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب تمہیں دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو اس مسجد میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، نہ جنازے میں شریک ہو سکتے، کسی چیز میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جب مصطفیٰ فرماتے لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آج تمہیں کہہ دیا جائے گا آج ہی چون ارے وہ نبی آخری نہیں ہے فلاں آخری ہے، تو مطلب آپ مصطفیٰ کے کلام کو بھی نہیں مان سکتے، تو اس کا مطلب آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کہا سمجھتا رہا؟
تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، اگر کسی کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہو، چاہے دکاندار کیوں نہ ہو، یاد رکھنا جو یاد کر آسان، اس چیز کو آسان مت سمجھنا. فلسہ صاحب چھ پرواشن کی یہ یہ سا پیکے کر چیز رٹن دے نہیں، یاد رکھنا ہے جذبہ ایمان اس چیز کا نام ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں فاروق اعظم کی شخصیت کیا تھی میرے عزیزوں. یہ بیت المقدس اس پادرن کمان سب لوگ توجہ دیجئے، کمان پادرن بیت المقدس اس صحابی رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں، میڈیا بھی چلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون سپر پاور ہے، پتہ چلتا ہے کس کے پاس زیادہ پاور ہے. لیکن اس زمانے میں اگر پاورفل تھا تو وہ قیصر و کسریٰ تھا میرے عزیزوں. لیکن وہ قیصر و کسریٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتا تھا. یہ شخصیت تھی عمر فاروق کا نام سنتے ہی. فاروق اعظم گروپ اک سوزن صحابن دپنک تمن دپیو پادرن دپیو تیار گژھو اچھا تو جنگ کروں. کیا کروں؟ جنگ کرنا ہے. صحابی رسول دیکھیے جذبہ ایمان کس چیز کا نام ہے میرے عزیزوں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور ہم حق اور ناحق میں فرق نہیں کر پاتے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پاتے، کیونکہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا. صحابہ کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا میرے عزیزوں. صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے پھر دیکھو مزہ کیا آ جائے گا. تمام گوشوں کا یہ خطا ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے اٹھنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، غیر کے ساتھ بات کیسے کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا تھا تو کیسے کرتے تھے. یہ ساری باتیں صحابہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے میرے عزیزوں. فاروق اعظم سن لشکر اخ دمنے کی من دپیو اچھ تو سے کیا کروں جان کروں تو گژھو تیار، تو گژھو تیار گژھو سا. یمو تو واپس پادریو اور چھ یژھان تہند امیر المومنین وچھن کیاز اچھ پنن کتابن من پڑھمت یس بیت المقدس فتح کری تمس من گژھن یم نشانی آسنی. اور چھ یژھان یس فتح چھ یژھان کرن اس وچھو تمس من چھا یم علامت نظر گژھن کن. آہا اب دیکھیے یہ ہماری طرح نہیں تھا کہ کوئی بھی آیت بغیر تحقیق کے کام کرنا شروع کر دیا. وہ صحابہ تھے میرے عزیزوں، وہ جانتے تھے جو بات اس وقت ہونے والی تھی یہ آج کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. فرماون دپن یل پورا گروپا سوزن یل وہیں واپس آئی اور عرض کرو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپنے سے سانی امیر المومنین تمو تو شرط اک دپک ہم نے جو اپنے کتابوں میں پڑھا جو بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہوگا اس کے اندر یہ علامتیں اور یہ صفات ہوں گے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے. کیا ہم ان کو دیکھنا چاہتے؟ آپ فاروق اعظم کا جواب دیکھیے. فاروق اعظم دپک ٹھیک چھو، فاروق اعظم دپک ٹھیک چھو تو گژھو تیار، ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور بہ گژھٕ تمن نش بہاو تمن بہ کس چھس. فاروق اعظم دپک تلا نیرو گژھو میون سہ جبانیو ست یا 7 پایون چھ لٲگِتھ. کٲشِر پٲٹھۍ ونو 7 جاین دٔج لٲگِتھ. کٔژن جاین؟ 7 جاین دپیکھ نیرو سُے جبانیو یور. امہ پتہٕ تُلُکھ امام شریف سر پہ رکھا میرے عزیزوں. صحابہ لگ عرض کرنے دپک سانی امیر المومنین اس نش بیت المال کثیر تعداد من جمع تتے رتی رت لباس نا تتے آسن بڑی بڑی پادری تمن آسن بڑی بڑی تت بہت تتے آسن نس واریاہ بڑی بڑی آسن تم تہند یم خاص کر تم تہ آسن تت. تو سوچ امیر المومنین بیت المال میں کثیر مال موجود ہے، وہاں تو کپڑے مل جائیں گے، ساری چیزیں مل جائیں گے. امیر المومنین کا جواب سن لیجیے، تاریخ ساتھ جواب. تو یاد رکھو میرے صحابہ، امیر المومنین کو لباس کی وجہ سے عزت نہیں ملی ہے، امیر المومنین کو حکومت اس کی وجہ سے نہیں ملی ہے، اگر ملی تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے. میرے عزیزو ہم پیسے دے کے عزت حاصل کرتے ہیں. ولسا بجے میں لاش رکھ میں تھا سوہتن کھڑا میں تے لاش میں تھا تھلے کمرس میں ڈیوٹی. کیا ہے میرے عزیزو؟ صحابہ کو پڑھو، جب تم دیتے ہو تو پھر بزدلانہ ہمیشہ ایسے گرتے جاتے ان کے پیروں پہ پڑ جاتے ہو، جبکہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن خوددار ہونا چاہیے. تم نے مجھے عزت اس طرح نہیں ملی ہے، مجھے عزت مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ملی ہے. یعنی فاروق اعظم کو زیبتن کرتی 70 پایمن وول جھگ لگی دل گئی امام یہ لگو. یعنی میں وش پادری اور کس پاکن سیدنا فاروقی، لیکن شکل کیا تھی، اندازہ کیا تھا میرے عزیزو؟ ہم تو کسی محدث نے آج تک اس کو کیش نہیں کر پائے کیا ہوگا، لیکن جلال کیا تھا میرے عزیزو؟ جب وہاں پہنچے سارے پادری گر کر پیروں پہ پڑ گئے تھے. دپک نحس اسنا جنگ کرن کی یہ کیا چیز بیت المقدس اور یہ ان کی چابی آئے.